اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا اور آغاز قیامت سے ہو رہا ہے، اور قیامت کا تصور اور قیامت کی بات بار بار آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، اور بالخصوص آگے جوں ہم اختتام کی طرف جائیں گے تو کثرت کے ساتھ قیامت کے احوال اور تذکرے وہ آئیں گے۔ بنیادی طور پہ قیامت کا تصور جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دہی کا تصور ہے، جس سے انسان کے اندر نیک اعمال جو ہے ان کی ایک تڑپ اور طلب اور جستجو پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف جو ہے جو قیامت کا علم ہے وہ لوٹتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط، یہ اپنا بھلے کی دعا کرتے کرتے نہیں تھکتا ہے، انسان اکتاتا نہیں ہے، لیکن جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اسے کسی دکھ اور تکلیف کے بعد ہم اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، یعنی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اپنی اہلیت کی طرف اور اسباب کی طرف اس کو منسوب کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطری کمزوری بیان کی گئی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، جو تمہیں دکھ تکلیف کوئی پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے نفس کی شامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رب کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، شورا بنیادی طور پہ مشورے سے نکلا ہے، اور یہ وہ کار خیر ہے جس کا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس شورا کا اور مشورے کا پابند بنایا گیا ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور وحی کے ذریعے سے اور جبرائیل امین کے ذریعے سے اور رب العالمین کے ذریعے سے جن کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کو بھی مشورے کا پابند بنایا گیا ہے۔ پیچھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشاورت کریں۔ اور اس صورت کا مضمون بھی بالکل پہلے کی طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی فکر اور عبادت اور اطاعت، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید جو ہے اس کے اوپر چند اپنی نشانیاں وہ بھی بیان کی ہیں، اور پھر رب العالمین نے اپنے پاک نبی کو ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت سے میں اور کوئی کسی بات کا خواستگار نہیں ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور وہ میں رب کی طرف تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد رزق کی حکیمانہ تقسیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہے وہ جب کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مسلمان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ظالم کے ظلم کو اور اس کے ہاتھ کو روکنا، یہ اخلاقی اس کی اور ایمانی اس کی ایک غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ساتھ آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ جائے گی۔ معافی کا آگے تذکرہ ہے، لیکن اگر کوئی مؤثر جواب دیتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس ظالم کا ظلم جو ہے وہ رکے گا، مزید آگے تعدی نہیں ہوگی، بڑھے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ متکبر کے سامنے عاجزی اس کو مزید متکبر بنانے کے مترادف ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ عاجزی اس کے سامنے کرنی چاہیے کہ جو اس چیز کو سمجھتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، محبوب کریم علیہ السلام یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے قبل بھی انبیاء کرام کی طرف اللہ رب العالمین جو ہے، جو اللہ ہے، عزیز ہے، غالب ہے، اس نے وحی کی ہے۔
اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیادی طور پہ قرآن جو ہے اس کے حوالے سے یہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کیونکہ کفار کی ضد، اناد، ہٹ ترمی، وہ اس بات پہ مصر تھے، وہ قرآن کو کس صورت میں کلام اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جس بھی صورت کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کلام کی جو ہے فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر رب کی ذات چاہتی تو ان لوگوں کو ایک امت بنا دیتی، لیکن لوگوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کے سوچنے کے انداز کے اندر فرق ہے، لہٰذا یہ منتشر ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت میں وہ جس کو چاہے گا اس کو داخل کرے گا، اور جو ظلم کرے گا، تعدی کا حد سے بڑھے گا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے اوپر جو ہے وہ نشانیاں وہ گنوائی ہیں کہ آسمانوں کا تخلیق کرنے والا، زمینوں کا تخلیق کرنے والا وہ رب کی ذات ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں لہو مقالید السماوات والارض اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر وسعت پیدا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، آگے اس کی حکمتیں بھی آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے دین کو قائم کرنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اور وہ جسے چاہتا ہے رزق سے نوازتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہ قوی ہے، غالب ہے، اور حکمت وہ زبردست ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے، جو بندہ آخرت چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کے ذوق میں، اس کے عمل میں اور جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے تو دیتے ہیں لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ اور یہی جو مشہور دعا آپ پڑھتے ہیں، بڑی مشہور دعا اور بڑی جامع دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں دونوں چیزیں، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی پہلے آیات ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کے اوپر اپنا فضل اور کرم نچھاور کرتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں ہم دنیا اس کو دے تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی نصیبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراوانی یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات بعض دفعہ یہ آزمائش اور ابتلا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی مہربانی اس وقت بنے گی جب آپ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ اس کو انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی مہربانی ہوگی، وگرنہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر پیسہ زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ وبال جان ہے، آخرت کے لیے عذاب کا سبب ہے۔ اگر اور کوئی کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے اور پیسے کو صرف بخل کے اندر اور کنجوسی کے اندر آدمی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جو ایمان والے ہیں وہ جنات کے اندر ہوں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کو ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہوگا، بہت بڑا کرم ہوگا۔ اس کے بعد مشہور آیت جو ہے آل بیت اطہار کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک نبی کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ میں اس تبلیغ کے اوپر کسی قسم کا تم سے کوئی اجر کا خواستگار نہیں ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے جو آل بیت ہیں اور میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور دو حدیثیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آل بیت کا نام لیتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ پتہ نہیں ہے اہل تشیع تو نہیں ہے، یہ فقہ جعفریہ سے تو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے زیادہ حقدار ہم ہیں،
اہل بیت اطہار کے سب سے زیادہ حقدار ہم اہل السنہ ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی 2 حدیثیں ذہن نشین رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق، جو اس سفینہ نوح کے اندر سوار ہو گیا بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایک دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وعطرتی اہل بیتی۔ ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، تمہارے دل کا نور ہے، تمہارے ایمان کا نور ہے اس میں۔ اور دوسری چیز اہل بیت ہے میرے۔ اور پھر 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں رب یاد دلاتا ہوں، یعنی رب سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے رب سے ڈرنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 دفعہ۔ اور میں ایک اور بھی اسی طرح کی حدیث ملتی ہے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول۔ میں نے ایک مصریوں نے ایک لائبریری بنائی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کوئی بھی سرچ کرنی ہو تو وہاں بڑا ایزی آپ سرچ کرتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث دونوں ڈالی، کوئی 60 کے قریب روایات جو ہیں اہل بیت کے حوالے سے ملی ہیں، 60 کے قریب روایات مختلف کتب کے اندر جو ہے۔ میں نے ایک دفعہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا ان کو میں دونوں حدیثوں کو ذرا دیکھوں کہ کتنی حدیث کتنی مرتبہ آئی ہے، تو کوئی 60 کے اوپر نیچے یہ جو احادیث ہے میں نے گنی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ احادیث جو ہے یہ بالکل میرے سامنے آئی ہیں۔ تو اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا خواستگار نہیں ہوں، میں نے تمہیں توحید اور رسالت، قرآن، آخرت، قیامت سب کچھ بتا دیا، صرف میں تم سے ایک چیز کا خواستگار ہوں کہ میرے اہل بیت سے جو ہے تم مودت اور محبت جو ہے وہ اختیار کرنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پھر حکمت خداوندی دیکھیں، اور میں آپ کو ایک حکایت سناؤں گا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر رب رزق اپنے بندوں پہ کشادہ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بغاوت کر دیتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور وہ جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ لبغوا فی الارض، وہ زمین میں بغاوت کر دیتے۔ ایک آیت کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ آیا حضرت غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سب کے اوپر فراوانی کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب ہے، وہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ بندے نے اصرار کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرضی اپنے رب کے ہاں پیش کر دی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ جب رب نے مہربانی فرمائی، ہر شعبہ زندگی کے بندے نے اپنا کسب اور اپنا جو اس کا کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ اب لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ کوئی کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ لوہار کا کام کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ہل جو ہے اس کو وہ سیدھا کرنے کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہر بندے نے، کپڑا بنانے والے نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ نظام زندگی کیسے چلے؟ یہ نظام قدرت ہے، ہر ایک کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے رب العالمین نے مختلف پیشوں کے لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے بھیجے ہیں، اور وہ اپنا روزی اور رزق بھی کما رہے ہیں، اور کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے۔ رب العالمین وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے، وہ بہتر جو ہے فیصلہ فرماتا ہے کس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، بارش کی بات ہو رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، وہ ذات ہے جب تم مایوس ہو چکے ہوتے ہو تو اپنی مہربانی فرماتا ہے، اپنی رحمت نچھاور فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ قابل تعریف ذات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اب دیکھیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ایک بارش سے کتنی آبادیاں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں دکھ اور تکلیف اور مصیبت کوئی پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
یہ تمہاری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کثیر کمزوریوں سے تو رب درگزر فرماتا ہے، یعنی ہر کمزوری کے اوپر تمہیں جھٹکا بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ہلکا پھلکا جھٹکا آ جاتا ہے تو یہ تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں ہوتے ہیں تو معافی والا پہلو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے یہاں سر سجود ہوتے ہیں، نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بامی جو معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے کر رہے ہوتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب بھی ان کے اوپر کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون کا مطلب ہے مؤثر جواب دیتے ہیں، مؤثر جواب دیتے ہیں. یہ بات اکثر میں نے آپ کے کئی دفعہ گوش گزار کیا کہ معاشرے میں یہ جو بدماش پیدا ہوتے ہیں نا، اور یہ جو غنڈے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو حق مارنے والے اور ڈان ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پہ ظلم کیا دوسرا دیکھتا رہا، دوسرے پہ ظلم کیا دوسرا دیکھتا رہا، پھر کرتے 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 ان کا ہاتھ چل جاتا ہے، پھر نہ کسی کی زمین دیکھی، نہ کسی کی عزت دیکھی، نہ کسی کو. اور معاشرے میں کوئی ایک بندہ آگے سے ایک دفعہ کھڑا ہو کر کے ایک دفعہ ہاتھ پکڑے، دوسرے ساتھ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلائیں تو معاشرے کے اندر توازن جو ہے وہ برقرار رہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب کوئی بغاوت پہ اترتا ہے تو مومن کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، وہ مؤثر جواب دیتے ہیں. اور پھر آگے وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے آگے سے اس کا جواب ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا کا لفظی مطلب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن یہ ظاہری ترجمہ ہے. مطلب اس کا یہ بنتا ہے، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آگے سے اس کو اسی طرح کا مؤثر جواب دینا یہی حق ہے، یہی حق ہے. ہاں، معافی والا پہلو آگے پھر رکھا ہے. فمن عفا واصلح، جو پھر بھی درگزر کرتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے متھے لگائے گا. وہ اب ایک بڑا مشہور واقعہ ہمارے گاؤں کا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے ایک شریف آدمی کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو وہ اس بندے نے گالیاں سن کے خاموشی اختیار کر لی. تو بندوں نے کہا یار آپ نے اتنی گالیاں سنی، آپ نے آگے سے ایک بات نہیں کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے متھے لگائے گا. اس نے وہی کام کیا، دوسرے دن ایک اور بندے کو گالیاں دی. اس نے سوٹا لے کر ڈنڈا تو اس کو ٹکا کے لگا دی. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا اللہ کسی اور کے متھے لگائے گا، لگ گیا ہے، اور آج اس کو جو ہے نا سبق بھی حاصل ہو گیا ہے. تو اللہ رب العالمین پھر جب بندہ معاملہ رب کے سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. فمن عفا، جو معاف کرتا ہے اور اصلاح والا پہلو تلاش کرتا ہے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر رب کے ذمہ ہے. رب العالمین کسی ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے. جو صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایک ہمت کا کام ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی ذات سے جو ہے وہ اس کی جو حکم ہے ان کو مانو اور اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے پھر تمہیں پچھتاوا نہ ہو، اور وہاں سے تو پھر پلٹنے والا پیچھے کوئی کام نہیں ہوگا کہ بندہ آئے اور دوبارہ سے پھر عمل کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. پھر اولاد کی بات ہو رہی، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اب یہ دیکھیں قرآن نے ترتیب بیان کرتی ہوئی اولاد کی بیٹیوں کو پہلے ذکر کیا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، ہم سارے کے سارے خوش ہوتے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں، یہ وارث ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وارث بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن کی ترتیب کو ذرا غور سے دیکھیں. آخر وہ حکیم ہے، اس نے بیٹیوں کو پہلے جو ذکر کیا ہے تو آخر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا. یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹوں کا ذکر بعد میں آ رہا. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ اس کا نظام ہے اور وہ نظام کو چلانے والی ذات ہے. انہ علیم، وہ خوب جاننے والا ہے. قدیر، قادر ہے. قدیر، قادر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کسی عام بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے یا اس پہ وحی آئے، یہ انبیاء ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں جن کے اوپر رب کی ذات جو ہے وہ وحی کرتی ہے، اور وہ پھر اس وحی کے ذریعے سے مخلوق خدا جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے، یہ جو ہے آخری اس کی آیت ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، سب کے سب امور جو ہے وہ لوٹ کر کے پلٹ کر کے انہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے، جملہ امور جو ہے ان کا رجوع اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے جو ہے وہ شاہکار ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، منصب نبوت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور کتاب مقدس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور چند انبیاء کرام حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے قرآن کے کتاب مبین ہونے سے، حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، بڑی واضح کتاب ہے، اور اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا والکتاب المبین، بڑی واضح کتاب ہے۔ ہم بظاہر اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، بس اس کی طرف دھیان دیں تو زمانہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ رب العالمین جو ہے، مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو آیت بتاتا ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے، سادہ ایک بڑا سادہ سا مفہوم ہے اس کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے اتار اور چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، کبھی وقت کے بادشاہ سلاخوں کے پیچھے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور کبھی ایک جو ہے وہ جو پراگندہ بالوں والے ہیں اور کمزور لوگ ہیں ان کو آپ نے تخت کے اوپر جو ہے تخت نشین ہوتے دیکھا ہوگا، اور آپ نے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیکھا ہوگا کہ رب العالمین کس طرح جو ہے یہ نظام جو ہے اس کو پھیر رہا ہے۔ تو یہ کتاب مبین ہے، یہ فطرت کی نشانی ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کم ارسلنا من نبی فی الاولین، کتنے نبی ہم نے اس سے پہلے بھی بھیجے ہیں، اور ان انبیاء کے ساتھ جو ہے نا جی وہ بھی جو ہے لوگوں نے مذاق کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ٹھٹھا کیا ہے، تمسخر کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین جو ہے مکہ، ان کی بھی یہی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ان سے جو بڑے بڑے طاقتور تھے نا، ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے اور پھر ان کا ہم نے رگڑا بھی نکالا، اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے معاملات گزر چکی ہیں، قومیں بھی گزری ہیں، اور انہوں نے جو کرتوت کیا پھر ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، اور یہ ہماری نعمتیں ہیں، اور آسمان سے ہم نے بارش جو ہے اس کا نزول فرمایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ جوڑا پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کشتیوں کو دیکھیں، چوپاؤں کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری اس کی مہربانیاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو تم سے زوراور ہیں لیکن اس نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، ٹھیک ہے، یہ مومن کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کیے ہیں، بظاہر انسان ان کے مقابلے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ایک بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے، آپ ایک رسی کے ذریعے سے ایک بچہ بھی اس کو جب آپ نکیل ڈال لیتے ہیں تو ایک بچہ اس کو لے کر کے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل اور وہ ہمت دی ہے، اور اس کی مہربانی ہے جس کی بدولت جو ہے وہ ساری چیز جو ہے جو جتنی بھی مضبوط سے مضبوط ہے اس کے لیے مسخر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لکفور مبین، ہماری اتنی مہربانیوں کے باوجود بھی یہ انسان بڑا واضح طور پہ ہماری ناشکری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے بھی ارشاد ہوا، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شکر جو ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ذاتی بھلا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے بات حکم ارشاد فرمائے، تذکرے پہلے ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہاں پہ بھی دوبارہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ جو ہے وہ بھی دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ
اللہ کی ذات سے ڈرو، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں بتائیں کہ میری اطاعت اور اتباع کرو، اسی کے اندر تمہارا بھلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے بات کی اور متقین کے حوالے سے بات کی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے جگری دوست آپس میں دشمن ہوں گے۔ ہاں، جو متقین لوگ ہیں جن کا تعلق محض کلمے کی بیس پہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیس پہ، اس بنیاد پہ، قوم ایک نہیں ہے، قبیلہ ایک نہیں ہے، علاقہ ایک نہیں ہے، زبان ایک نہیں ہے، رنگ ایک نہیں ہے، نسل ایک نہیں ہے، صرف ایک بات پہ اکٹھے ہیں، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ادھر بھی اکٹھے ہوں گے، یہ منتشر نہیں ہوں گے، یہ ادھر بھی کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے بندے وہ ہیں کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی حزن اور کوئی ملال ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے ہیں جو ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ مسلمان لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنے کہیں گے ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، آج تم سارے تم بھی اور تمہاری زوجائیں بھی، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم سارے کے سارے، تم بھی تمہاری فیملیاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی عورت ماتحت آ رہی ہے مرد کے، ادخلوا الجنۃ انتم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے بہت ایک شرعی لحاظ سے ایک بڑی معزز اور مکرم جو ہے وہ ہستی ہے، اگر اس کو کوئی سمجھے تو۔ احادیث میں بھی بے شمار احادیث آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر جنت کے انعامات جو ہے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے کہ مجرمین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام، محبوب کریم علیہ السلام آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے اور وقل سلام، اور انہیں جو ہے وہ سلام میں متارکت جو ہے وہ فرمائیے، اور ارشاد فرمایا تم کو سلام فسوف یعلمون، قریب یہ جان لیں گے، یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان غلطیوں کا انجام کار کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان بنیادی طور پہ دھوئیں کو کہتے ہیں، اس صورت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ دخان ہے۔ اہل مکہ کی وہی پرانی دیرینہ جو ہے روش، اس کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو کلام اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی بات ہوئی ہے، اور پھر جو ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی دولت کے اوپر اور اپنے اثر و رسوخ کے اوپر نازاں اور فرحاں ہو، یہ حالات جو ہے یہ تم اس سے مطمئن ہو، اللہ رب العالمین جو ہے یہ سارا نظام وہ ذات چلا رہی ہے، اور وہ پل بھر میں جو ہے وہ ادھر سے ادھر معاملات کو کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت جو ہے اس کی بات ہوئی ہے، یہ سورہ دخان کے اندر بات ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور پھر مجرموں کو پکڑنے کی بات ہوئی ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا مواخذہ ہوگا اور ان کو ہم جو ہے وہ سزا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں تذکرہ آ رہا ہے، اور ان کے اوپر رب کی مہربانی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یہ بار بار جو ہے تذکرہ جو آتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم نے کیا، آپ نے دیکھا نا ہر تقریباً وقفے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم نے رویہ اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے محبوب کریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے، قوم نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ انہوں نے قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی اپنے رب کا جو پیغام تھا وہ دیتے رہے تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے کہ یہ کفار و مشرکین اگر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے قبل بھی انبیاء کرام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے جو ایک ہوتا ہے نا کہ میں مسلسل تبلیغ کر رہا ہوں، میں یہ بات میری سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جو دل کے اندر ایک وہ ہوتا تھا، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو تسلی دینے کے لیے بار بار جو ہے یہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جہنمیوں کی بات ہوئی ہے، پھر جنتیوں کی بات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، پھر آخر میں قرآن کی بات ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اسی طریقے سے آخری سورہ ہے سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی عقیدہ توحید کی بات ہوئی ہے، بنو اسرائیل کے اوپر بے پناہ مہربانیاں جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے۔
اور سورت کے اختتام میں جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے اور قیامت کے برپا ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی اس غالب حکمت والے کی جانب سے، اور آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر یہ ہماری نشانیاں ہیں مومنین کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کریں گے ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات ہے سخر لکم البحر، اس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتجری الفلک فیہ بامرہ، جس میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، لتبلغوا من فضلہ، تم اس کا فضل ڈھونڈتے ہو۔ دیکھو نا، آپ اگر کراچی کے حوالے سے بات کریں، میں نے تو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا کتنے لوگوں کی روزی روٹی ہو سکتے ہیں جو ہے نا جی یہ ماہی گیروں کی لگی ہوئی ہو، اور ادھر اگر آپ دیکھ لیں جو وہاں پہ ڈیم بنا رہے ہیں لوگ، کتنے لوگوں کی جو ہے اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزی لگائی ہوئی ہے۔ ذمہ دار ہے، اس کی پانی کی وجہ سے روزی لگی ہوئی ہے، وہ آباشی ہے، سبزیاں ہیں، پال ہیں، اپنا نظام چلا رہا ہے۔ لتبلغوا من فضلی، میرا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تم شکر ادا کرو۔ یہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اس کے اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کا ارتکاب فعلیہا، اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اور تم نے سب نے ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بات ہو رہی ہے، زمین اور آسمان جو ہے ان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، وہ ذات ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے پھر تمہیں موت دے گی، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گی۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ قیامت نے بھی برپا ہونا ہے، تم سب نے بھی اللہ کے یہاں اکٹھے ہونا ہے، جواب دہی تمہاری ہونی ہے۔ پھر ایمان کی بات ہوئی، پھر کفر کی بات ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرما فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا، جو رب ہے زمینوں کا، جو رب ہے رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اور صرف بڑائی اسی کو جچتی ہے، آسمان میں اور زمین میں کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی وہ جو حکیم ہے اس حکمت سے کچھ حکمت اور دانائی اور سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی مہربانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔